الطاف حسین پر پابندیاں نہ ہوتی تو آج یہ صورتحال اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا ایک ایک کارکن پورے کراچی میں پورے سندھ میں کیمپ لگا کر ان لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا۔ اس کے بانی الطاف حسین نے ایم کیو ایم کو بام عروج پر پہنچایا، مگر پچھلے چند سال میں پارٹی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایسا لگتا ہے کہ اپنی پالیسی سے اور ان کے ساتھیوں نے اپنی حکمت عملی سے اس جماعت کو تقریباً فارغ کر دیا ہے۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اگر ایم کیو ایم کو کوئی جلسہ جلوس یا سیاسی مہم کا اعلان کرتی تو منٹوں میں ہزاروں مرد، خواتین اور نوجوان 90 پر جمع ہو جاتے تھے۔ تو مناسب ہوگا، بہتر ہوگا جس کی ایم کیو ایم اس کے حوالے کر دیں، جس کا ہے اس کو دے دیں، وہی چلا سکتا ہے، آپ نہیں چلا سکتے۔ متحدہ قومی موومنٹ 90 بحال ہوتی، الطاف حسین پر پابندیاں نہ ہوتی تو آج یہ صورتحال اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا ایک ایک کارکن پورے کراچی میں پورے سندھ میں کیمپ لگا کر ان لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا، اور ٹرکوں کے حساب سے لوگوں کی امداد دی جا رہی ہوتی، اور لاکھوں کارکن جو ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہوتے، یہاں سے لے کر ڈیرکی تک پورے لوگوں کو راشن بھی دیا جا رہا ہوتا، کیمپ بھی فراہم کیے جا رہے ہوتے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک الطاف حسین سے پابندی نہیں اٹھائی، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اگر ایسے موقع پر میں پھر بار بار کہوں گا کہ الطاف حسین پر پابندی نہیں ہوتی تو متحدہ کے کارکنان پورے سندھ میں جس طرح کی امداد پہنچاتے یا جس طرح کے کیمپ لگا کر لوگوں کو ریسکیو کرتے، وہ اپنی مثال آپ اس کی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی 2005 کے زلزلے کے دوران، اس کے علاوہ 2009 میں اور 2010 میں جس طرح سے سیلاب زدگان کی اندرون ان کارکنان نے مدد کی، تو یہ تمام مثالیں موجود ہیں۔ اور یہ صرف محض کہنے کی بات نہیں ہے۔ کراچی کے ضمنی الیکشن میں 245 پر جو ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی اتحادی جماعتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ ایک تو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ 90 نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، اور یہاں اس شہر جو حلقے میں زیادہ تر ووٹرز کی تعداد بھی ان لوگوں کی ہے جو بانی متحدہ الطاف حسین سے محبت رکھتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں۔ تو نہ صرف انتخابات میں ان کو شکست ہوئی، بلکہ اس شکست کے بعد جس طرح سے بہادر آباد میں جو اختلافات ہوئے آپس میں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جوتیوں میں دال بٹے گی، تو اس طرح سے مسلسل جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ کل سے آج تک جو آپس میں ان کے اختلافات ہوئے ہیں، جس قسم کی ہاتھا پائی ہوئی ہے یا جس قسم کی ناراضگیاں ہوئی ہیں، وہ آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ کئی دہائیوں تک ایم کیو ایم پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت رہی ہے اور اس کی سپورٹ کسی بھی حکومت کے لیے میک اور بریک کا کام کرتی تھی، مگر اب وہی ایم کیو ایم لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی گئی اور اب اس صفائی کے قریب ہے، گویا کہ صفایا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بانی الطاف حسین نے ایم کیو ایم کو بام عروج پر پہنچایا، مگر پچھلے چند سال میں پارٹی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایسا لگتا ہے کہ اپنی پالیسی سے اور ان کے ساتھیوں نے اپنی حکمت عملی سے اس جماعت کو تقریباً فارغ کر دیا ہے۔ اقتدار کی خاطر پارٹی آصف زرداری کے لگتا یہ ہے، آصف زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اس جماعت کی باغیں چلی گئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1988 سے لے کے 2016 تک کراچی کے انتخابی مینڈیٹ اور ووٹ بینک ایم کیو ایم کے نام رہا، لیکن خبریں یہ ہیں کہ ضمنی الیکشن میں ناکامی کے بعد کل ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں پارٹی رہنما ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے اور پتہ نہیں کیا مغلطات بکتے رہے۔ ضمنی الیکشن میں ناکامی کا الزام کسی نے عامر خان کا لگا دیا تو کسی نے خالد مقبول کو شکست کا ذمہ دار قرار دیا، اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ایک دوسرے پر عیاشیوں تک کے الزامات لگائے۔ ہم اس ایم کیو ایم کے باہم دست و گریباں ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کی انڈیپینڈنٹ تصدیق نہیں ہے، مگر یہ بات اس کی بڑی اسپیسیفک ڈیٹیلز اس وقت میڈیا میں موجود ہے، اور یہ جس ایم کیو ایم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کی 22 اگست 2016 سے پہلے شہر میں ایک ایسی دھاک تھی کہ لمحوں میں پورا کراچی اس کے اشارے پہ بند ہو جاتا تھا۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اگر ایم کیو ایم کو کوئی جلسہ جلوس یا سیاسی مہم کا اعلان کرتی تو منٹوں میں ہزاروں مرد، خواتین اور نوجوان 90 پر جمع ہو جاتے تھے۔ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے ہر الیکشن میں ایم کیو ایم کے جیت کے ڈنکے بجتے تھے، لیکن اب ایم کیو ایم کی انتخابی سیاست کا سورج غروب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اور ان کی پالیسیز نے اقتدار کو مرکز بنایا
اور اپنی پارٹی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی ہے۔ تو مناسب ہوگا، بہتر ہوگا جس کی ایم کیو ایم میں اس کے حوالے کر دیں۔ جن برانڈوں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ جھنڈا ہے، چاہے وہ نعرہ ہے، چاہے وہ آپ کا نام ہے، وہ جس کا ہے اس کو دے دیں، وہی چلا سکتا ہے۔ آپ نہیں چلا سکتے۔ یہ بات تلخ ہو سکتی ہے، سخت ہو سکتی ہے، لیکن زمینی حقیقت تو یہی ہے۔ ہر روز یہ بات جو ثابت ہو رہی ہے، تو جن لوگوں جو بھی قابضین ہیں، میں ایک اہم بات بول دوں، جو لوگ بھی قابضین ہیں ان کی اپنی عزت بھی اسی میں ہے کہ وہ ہونے سے بچے۔ سیاسی طور پہ اب آپ کا کوئی پولیٹیکل مستقبل نہیں ہے۔ جو آپ کی ایک نکاتی جو پالیسی ہے نا، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دندہ کر لو تو بہت ہو گیا۔ اب جس کی جو